السلام علیکم ویئرس، بلال شیخ یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویئرس، مجھے چند ماہ پہلے جو بلوچستان کا امن خراب کرنے والی قوتیں ہیں، چلے میں نام لے لیتا ہوں، BLA ہے اور دیگر ایسی جو بھارت سپونسرڈ تنظیمیں ہیں، ان کی طرف سے انڈائریکٹ تھریٹ آئی تھیں۔ میں روڈ شو کر رہا تھا، وہاں ایک شخص نے چلتے چلتے مجھے کچھ ایسی باتیں کی جس سے میں الرٹ ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ بیسیکلی میں روڈ شو کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے باقاعدہ اس پر پروگرام کیا اور اعلیٰ جو ادارے ہیں ان کے نوٹس میں بھی میں وہ لے آیا۔ اچھا، اب ایمان مزاری اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے درمیان جو گزشتہ 24 گھنٹوں سے جو یہ کہا جا رہا ہے، جو ان کے درمیان ایک وقوع ہوا یا میں پکڑ لوں گا، جو چیف جسٹس کی طرف سے ورڈنگ یوز کی گئی، اس پر پھر جو مختلف بارز ہیں ان کی طرف سے ریزرویشن شو کی گئی اور ایمان مزاری نے بڑا اپنا ایک اگریسو موڈ دکھایا، کس کو لے کر؟ مہرنگ بلوچ کو یا مہرنگ لانگو۔ اور یہ وہی مہرنگ بلوچ ہے کہ جب ہمارے معصوم پاکستانی جب بلوچستان جاتے ہیں رزق حلال کی تلاش میں، ان کو وہاں پر اس وجہ سے شہید کر دیا جاتا ہے کہ وہ مزدور ہیں اور وہ پنجابی ہیں، وہ مزدور ہیں اور وہ پنجابی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے تم نے ہمیں لوٹا، بجائے اس کے اپنے سرداروں سے پوچھو جنہوں نے اربوں خربوں روپے رائلٹی کے نام پہ لیے۔ آپ لوگ جو ہو صرف فساد برپا کرنے کے لیے آپ معصوم پنجابیوں کا قتل عام کرتے ہو۔ کچھ ایسے ہی تھے، 2 بھائی شہید ہو گئے اور ان کے والد کو جب خبر ملی، جنازہ ان کا رہا تھا، والد ادھر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بھی فوت ہو گئے، اگر آپ کو یاد ہو، یہ 2-2.5 ماہ پرانا وقوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوا کیا تھا گزشتہ روز، میں پکڑ لوں گا، آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو مزید الیبوریٹ کیا ہے اور انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ گزشتہ روز ہوا یہ تھا جی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایمان مزاری اور چیف جسٹس کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مہرنگ لانگو، لفظ بلوچ ہے لیکن میں لانگو کہوں گا، مہرنگ لانگو کے ECL کے نام نکلوانے کے کیس میں غیر معمولی صورتحال بن گئی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا ایڈوکیٹ ایمان مزاری سے تلخ مکالمہ، اب اس کیس میں کوئی آرڈر پاس کروں گا تو مس مزاری نیچے جا کر پروگرام کر دیں گی کہ ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا میں ایسی کوئی بات نہیں کی جو قانون کے دائرے سے باہر ہو۔ آگے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کہتی ہیں آپ کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، آپ کو بھی ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ چیف جسٹس کا ایمان مزاری سے مکالمہ، میں نے جو بات کی ہے وہ ذاتی حیثیت میں ہے، اس کا اثر کلائنٹ کے کیس پر نہیں ہونا چاہیے۔ وکیل ایمان مزاری، اگر آپ میرے ساتھ کوئی تعصب ہے تو کلائنٹ کے کیس کو متاثر نہ کریں۔ ایمان مزاری، میں یہاں ایک بریف لے کر آئی ہوں، ذاتی حیثیت سے نہیں آئی۔ ایمان مزاری، اب وہ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ڈوگر صاحب کو کہہ رہی ہیں کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی جائے۔ یہ چیف جسٹس نے پھر آگے سے کہا میں نے کوئی قانون سے یا آئین سے باہر بات نہیں کی، اگر آپ کو توہین عدالت کی کارروائی کرنی ہے تو آپ ضرور کریں۔ آگے سے ایمان مزاری کہتی ہیں مجھے آئین نے آزادی دی ہے، میں نے وہی لفظ استعمال کی ہیں۔ مزید ایمان مزاری صاحب کہتی ہیں ہادی صاحب سمجھائیں اسے، یہ ہادی وہاں کوئی صاحب موجود تھے، کسی دن میں نے پکڑ لیا نا چیف جسٹس، اب ان کا جو ورڈ تھا نا میں نے پکڑ لیا نا، ٹھیک ہے، گو کہ جج بھی ہوتے ہیں تو یقیناً ہر ایک کو دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں ججوں کی عزت کرنی چاہیے اور ججوں کو سائلین کی اور وکلا کی بھی عزت کرنی چاہیے، کوارڈینیشن سے سسٹم چلتا ہے۔ یہ لفظ میں نے پکڑ لیا نا، لفظ پکڑ لیا نا، اس پر پھر جو ہے نا ریزرویشن یا ریئیکشن آتا ہے۔ اچھا آگے، اگر یہ سٹیج آ گئی ہے کہ عدالت وکلا کو دھمکی دیں گی تو کر لیں توہین عدالت۔ آگے ایمان مزاری نے کہا کہ آپ ہمیں یا مجھے دھمکی دے لیں تو توہین عدالت کر لیں۔ ECL سے نام نکلوانے کے لیے ان کو پہلے کابینہ کی سب کمیٹی میں جانا چاہیے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل جو وہاں موجود تھے انہوں نے ایمان مزاری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اگر ECL سے مہرنگ لانگو کا نام نکالنا ہے آپ کابینہ کی سب کمیٹی میں جائیں۔ عدالت کی رپورٹ وکلا کو دینے کی ہدایت، مہرنگ لانگو کا نام ECL سے نکالنے کے کیس میں مزید سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اچھا آج اس کے ریئیکشن میں چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا، ایمان مزاری کیونکہ ریئیکشن آیا، بارش کی طرف سے خطوط لکھے گئے اور کہا گیا میں پکڑ نہ لوں، اس لفظ کو لے کر کافی زیادہ ریئیکشن آیا۔ چیف جسٹس آج کیا فرما رہے ہیں، ایمان مزاری میری بیٹیوں کی طرح ہے، میں تو کل اسے سمجھا رہا تھا، میں تو بطور چیف جسٹس اور بڑا ہونے کے ناطے سمجھا رہا تھا، میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر کے طوفان کھڑا کر دیا گیا۔ میں نے کہا تھا کہ اب میرے فیصلوں سے اختلاف کر سکتی ہیں، ذات پر بات نہ کریں۔
میں نے تو نہیں کہا میں پکڑ لوں گا. اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں کہا میں پکڑ لوں گا. اور یہ جو ساری میں ڈیبیٹ ہے جو مکالمہ ہے ثاقب بشیر صاحب ہے جو کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں میں وہاں سے لیا ہے. میں ان کا جو ایز اٹ از ورڈنگ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. چیف جسٹس صاحب کے کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں کہا پکڑ لوں گا. اس بات کو کل سے پھیلایا جا رہا ہے. ہادی صاحب کھڑے تھے تو میں نے کہا انہیں پکڑ کر لے جاؤ ورنہ میں توہین عدالت کی کارروائی کروں گا. توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو ایک بچی کا کیریئر خراب ہو جائے گا یعنی ایمان مزاری کا کیریئر خراب ہو جائے گا. یہ اب چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں. ہادی صاحب کہہ رہے ہیں انہیں باہر لے جائیں پکڑ کے لے جائیں یا جو بھی انہوں نے کہا انہیں کہے عقل کے ناخن لیں. چلے ہم ایسے کہہ دیتے ہیں ورنہ اگر میں نے توہین عدالت کی کارروائی کی تو بچی کا کیریئر خراب ہو جائے گا. میں نے بچوں کی طرح سمجھایا لیکن وہ سمجھ نہیں رہی تھی. بار بار کہنی تھی کہ بنیادی حقوق کیا اس کورٹ کے بنیادی حقوق نہیں ہیں. آج چیف جسٹس صاحب کا ایک ریئیکشن آیا. یقیناً ہر شخص کی عزت ہے. ہر شخص کو عزت ملنی چاہیے. چیف جسٹس صاحب کی بھی عزت ہے اور ایمان مزاری کی بھی عزت ہے بلکہ وہاں سائلین کی بھی عزت ہے. تمام پاکستانی کی عزت ہے. لیکن ایمان مزاری صاحبہ کا آج ایک ٹویٹ جو ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب ہے. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے بدتمیزی کی. یہ ایمان مزاری کا ٹویٹ ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے میری کام کی جگہ پر ہیراس کیا اور کھلی عدالت میں دھمکی دی. اپنے کیے ہوئے پر شرم تو انہیں آتی نہیں اور آج بھی سیکسسٹ ریمارکس پاس کر رہے ہیں. میں تو نہ ان کی بیٹی ہوں اور نہ ہی بچی. میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں. طوفان بدتمیزی کر کے آپ کہتے ہیں میری بات کو صحیح طرح کوٹ نہیں کیا گیا. آج پھر وہی سیکسسٹ باتیں آپ نے کی ہیں. یہ اب ایمان مزاری نے اپنی ایک ٹویٹ کی ہے. یہ چیف جسٹس صاحب بہتر سمجھتے ہیں. ایمان مزاری بہتر سمجھتے ہیں. لیکن ایمان مزاری کا ریئیکشن جو ہے اس میں آپ کو انتہائی اگریشن نظر آ رہا ہے. اور میرا خیال ہے لفظوں کے چناؤ میں ہر طرف سے ڈیسنسی ہونی چاہیے شائستگی ہونی چاہیے. لیکن میرا یہاں پہ مقدمہ جو ہے وہ ایک تو میں نے کلیئر کر دیا ہر شخص کی عزت ہے. آپ کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتے. مگر کیا ایمان مزاری جن کو اپنی ذات پر بات کرتے ہوئے بقول ان کی ذات کو ہٹ کیا گیا ان کو ہیریس کیا گیا ان کو تو آج جوش آ گیا اور خطوط پہ خطوط لکھے جا رہے ہیں بارس کی طرف سے. کیا ایمان مزاری جو بی ایل اے کی طرف سے جو مجید برگیڈ کی طرف سے یا دیگر جو بھارتی سپونسرڈ جو وہاں تنظیمیں ہیں دہشت گرد تنظیمیں ان کی طرف سے جو مسلمانوں کا پاکستانیوں کا پنجابیوں کا قتل عام ہوتا ہے کیا اس پہ کبھی ایمان مزاری نے مذمت کی؟ کیا اس پہ کبھی ٹویٹ کی؟ کیا ماہرنگ لانگو نے اس پہ ٹویٹ کی؟ کیا ہم لوگوں کی زندگی نہیں؟ آپ نے کبھی سوچا وہاں پر کتنے پنجابی ہیں؟ آج میں کھل کے بات کر رہا ہوں. لاہور میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا جو اپنی پراپرٹیز اونے پونے داموں وہ بلوچستان میں بیچ آئے ہیں اور پختون بھائیوں نے اس سے خریدی ہے. وہ کہتے ہیں وہاں بلوچی ہمارے جو بھائی ہیں میرے لیے قابل عزت ہے. میں تمام بلوچیوں کی سندھیوں کی پختونوں کی پنجابیوں کی کشمیریوں کی سب کی عزت کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں وہاں جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں ان کو سرداروں نے پڑھنے نہیں دیا ان کو کاروبار کرنے نہیں دیا ان کو اسکول جانے نہیں دیا ان کو پروفیشنلزم کی طرف آنے نہیں دیا. یہ مجھے پنجاب میں جو وہاں سے پنجابی آئے ہیں جو وہاں اپنا سب کچھ اونے پونے داموں بیچ کے ہیں یقین کریں وہ کہتے ہیں ان کا بیڑا گرک کر دیا ہے. تو وہ آج وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ظالم ہیں. یہ بی ایل اے کے جو چند ہزار میں بتا رہا ہوں جو مٹھی بھر دہشت گرد ہے یا وہاں جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس کے پیچھے انہی بی ایل اے والوں کے اور انڈینز کے عزائم ہیں. کبھی ان کی مذمت کی ہے؟ میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں. کبھی یہ آپ نے پوچھا ہے کہ وہاں میرا جو پنجابی بھائی ہے میرے پنجاب میں میرا پختون ہے میرا بلوچی ہے میرا کشمیری ہے میرا سندھی ہے میرے ماتھے کا جھومر ہے میرے بلوچستان میں میرا پنجابی کیوں نہیں جا سکتا؟ اس کا قتل کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کبھی کسی نے ایمان مزاری سے بات کی ہے؟ ہمارا خون نہیں ہے ہماری زندگی نہیں ہے. وہاں ہمارے سیکورٹی جو فورسز کے اہلکار ہیں ان کو شہید کیوں کر دیا جاتا ہے؟ وہ تو خیبر پختونخوا میں بھی کیا جا رہا ہے لیکن یہاں بھی کیا جا رہا ہے. کیا اس کی مذمت نہیں کر سکتے یہ لوگ؟ کیا وہ کسی کے والد نہیں ہیں؟ یہ دوغلا پن ہے یہ منافقت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.